کہ اس ملک میں عدلیہ پر جب جب شب خون مارا گیا، جب جب اسٹیبلشمنٹ نے یہاں پہ اپنی منمانی کرنے کے لیے غیر آئینی ترامیم کی، تو ہمیشہ سیسا پلائی ہوئی دیوار، شیروں کی بار، لاہور بار کھڑی ہوئی اور لاہور ہائی کورٹ بار کھڑی ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ خراج تحسین پیش کرتا ہوں سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، جہاں ایک دن پہلے ایک عظیم الشان کنونشن انہی 26ویں اور 27ویں آئینی ترامیم کے خلاف وہاں کے صدر اور ان کی کیبنٹ جناب حسیب جمالی صاحب نے انعقاد کیا۔ ہم ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم کورٹ کے اندر جو قبرستان بنایا تھا، اس کی بلڈنگ کے باہر، اس قبرستان میں ایک قبر انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی بھی وہاں کھودی تھی انہوں نے، اور اس انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی اس قبر کے اوپر آج آخری خطبہ بھی وہ یحییٰ آفریدی کے ذریعے لگایا گیا ہے۔ یہ بڑے دعوے دار تھے کہ ہم بڑے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے کھڑے ہیں، یہ بڑے دعوے دار تھے کہ ہیومن رائٹس کے لیے ہم ہر وقت کھڑے ہیں، یہ بڑے فخر سے کہتے تھے کہ آرٹیکل 10A جو ہے وہ اب اس اوریجنل اسپرٹ کے اندر جو ہے وہ اس ملک میں رائج کیا جا چکا ہے، کیونکہ اس سے پہلے صرف ایک ڈاکٹرن ڈیو پروسیس آف لا کا اڈاپٹ کیا جاتا تھا۔ اب اس آئین کے آرٹیکل 10A کی جو دھجیاں کل بکھیری گئیں، اڑائی گئیں، وہ بابر ستار صاحب کا وہ لیٹر بھی تھا جو انہوں نے کہا تھا کہ آرٹیکل 200 کی منشا کے مطابق مجھے سنا جائے میری ٹرانسفر سے پہلے، تو وہ ڈیو پروسیس آف لا بھی گیا۔ آئین کا آرٹیکل 200 جو انہوں نے امینڈ کیا تھا 26ویں اور 27ویں ترمیم کے ذریعے، اس کی بھی دھجیاں اڑائی گئیں، اور اس کے بعد نام نہاد چیف جسٹس آف پاکستان، جس نے چیف جسٹس آف پاکستان کا ٹائٹل صرف اپنے لیے ترمیم کے ذریعے منظور کروایا تھا۔ اتنی چھوٹی سوچ کے لوگ بڑے کام نہیں کر سکتے، اور اس ترمیم کے ذریعے انہوں نے یہ کروایا کہ صرف میری حد تک جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کا ٹائٹل رہے، اس کے بعد بھاڑ میں جائے سپریم کورٹ بھی، اس کے بعد بھاڑ میں جائے چیف جسٹس آف پاکستان بھی، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ اب یہ جو آنسو بہا رہے ہیں یہ منافقت کے آنسو ہیں، یہ جو خطوں کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، یہ اس منافقت اور بددیانتی کا نتیجہ ہے جس بددیانتی کے نتیجے میں انہوں نے یہ 26ویں آئینی ترامیم اور 27ویں آئینی ترمیم منظور کروائی تھی۔ ہم ان آنسوؤں کو نہیں دیکھتے، ہم اس ادارے کی تکریم کے لیے پہلے بھی کھڑے تھے، وہ چاہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی تحریک 2007 کی ہو، اس سے پہلے مشرف کے خلاف LFO کی تحریک ہو، یا اس ملک میں آمروں کے خلاف جب جب تحریک چلی، تو ان کے سرخیل حامد خان صاحب آج بھی وہ علم بلند کیے کھڑے ہیں، اور ان کی پوری ٹیم آج بھی سیسا پلائی ہوئی دیوار کے طرح ان اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، ان حکومتی ٹاؤٹوں کے خلاف کھڑی ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں، جیسے دونوں میرے پریزیڈنٹس لاہور بار اور ہائی کورٹ کے پریزیڈنٹس نے کہا کہ یہ یحییٰ آفریدی تو فوری ریزائن کرے، اور اس کے بعد جو رمق ہے جوڈیشری کے اندر زندہ رہنے کی وہ اپنا کردار ادا کریں۔ ہم نے یہ شمع جلائی ہے، ہم اسے جلائے رکھیں گے، جو اس تحریک میں شامل ہوگا اس کو تاریخ اپنے دائیں طرف لکھے گی، ورنہ ان کا نام غداروں میں ہوگا،
اور جو لوگ اس کے سہولت کار ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف آرٹیکل 6 کے مقدمات چلنے چاہیے، تاکہ اس قوم نے جو شعور حاصل کیا ہے وہ شعور بیدار ہو چکا ہے، سول سوسائٹی بھی ساتھ ہے، یہ کالا کوٹ سراپا احتجاج ہے۔ اس مجلس کے ساتھ، اس تحریک کے ساتھ جو شامل ہوگا اسے تاریخ میں سنہری الفاظ میں لکھا جائے گا، اور جو لوگ یہ کانسپریسی کر کے اپنے ذاتی مفادات حاصل کرتے رہیں گے وہ انشاءاللہ العزیز غداروں کی لسٹ میں لکھے جائیں گے۔ میں آخر میں اپنی دونوں کیبنٹس کا مشکور ہوں کہ انہوں نے بروقت یہ مطالبہ کیا ہے کہ ان ٹرانسفر کو فی الفور کل عدم قرار دیا جائے اور چیف جسٹس آف پاکستان نام نہاد فوری ریزائن کر۔ اصل میں یہ کوئی ایک جج کی ٹرانسفر کا تو ایشو میرا خیال ہے اتنا سگنیفیکنٹ نہیں رہ گیا۔ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو آئین کے اندر حقوق کے تحفظ کا ایک میکینزم موجود تھا، اور جو ایک پاور آف انفورسیبلٹی تھی فنڈامنٹل رائٹس کے اور لیگل رائٹس کے حوالے سے، اس کو پوری طرح ملیامیٹ کر دیا گیا ہے۔ ججز کی ٹرانسفر اس کا ایک شاخسانہ ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو پورے آئین کا ڈھانچہ تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اس کے نتیجے میں بنیادی انسانی حقوق اور بنیادی حقوق جو آئین کے چیپٹر تھے، چیپٹر کا ایک لائف پارٹ تھا، ان کو مسمار کر دیا گیا ہے۔ اب کسی شہری کے پاس کوئی ایسا آئینی اور قانونی تحفظ موجود نہیں جس کی بنیاد پر وہ کسی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکے۔ تو پریکٹیکلی جو جسٹس سسٹم تھا وہ ڈسٹرائے کر دیا گیا ہے۔ اس ملک میں نظام انصاف کو مکمل طور پر برباد کر دیا گیا ہے۔ اب یہ ارینجمنٹس کیے جا رہے ہیں کہ کہیں کہیں سے کوئی ڈسینٹ کی جو آواز تھی، کسی جج سے جو خطرہ تھا، اب ان لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ ان کو ٹارگٹ کر کے تو اس یعنی جسٹس سسٹم کے اندر جج کا جو رتبہ اور مقام ایک ہوتا تھا اس کو بھی انہوں نے اس حد تک ڈیٹیریٹ کر دیا ہے کہ اب وہ جج بیچارے درجہ چہارم کے ملازمین کی طرح ٹریٹ کیے جا رہے ہیں کہ اگر کوئی کسی کی بات نہیں مانے گا تو اس کو صوبہ بدل کر دیا جائے گا۔ حالانکہ سول جج کو بھی آپ صوبے سے باہر نہیں بھیج سکتے، سول جج کو بھی اتنی تو ٹیریٹوریل پروٹیکشن حاصل ہے، لیکن اب انفارچونیٹلی ہائی کورٹ کے ججز کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں اس طرح کا واقعہ ہونا تو درکنار ہے، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو بنیادی طور پر میرا خیال ہے ہمیں ایمفسس یہ کرنا چاہیے، میری قائدین سے التماس ہے کہ یہ جو آئین کو مکمل طور پر برباد کیا جا چکا ہے، جمہوری نظام کو ختم کیا جا چکا ہے اور ایک کمپریہنسو اتھارٹیرین رجیم اسٹیبلش کیا جا چکا ہے، اور اس کے نتیجے میں ڈسینٹ کو، فریڈم آف ایکسپریشن کو، فریڈم آف ایسوسیشن کو، فریڈم آف اسمبلی کو، وہ تمام جو ہمارے آئینی حقوق ہیں ان سب کو پامال کیا جا چکا ہے۔ اس تناظر میں یا تو ہم یہ کہیں کہ یہ آئین ایک نئے سوشل کانٹریکٹ کی ضرورت ہے اور قوم کو ایک نئے سوشل کانٹریکٹ کی جدوجہد کرنی چاہیے جس میں وہ اتھارٹیرین رجیم چلانے والے، اس کو پرپیچویٹ کرنے والے اور وہ ادارے جو اس وقت اس آئین کی بربادی میں ہیں ان کے خلاف بھی نئے آئین میں کوئی سیف گارڈ کریٹ کیے جائیں، وہ ایسے سیف گارڈ کریٹ کیے جائیں تاکہ آئندہ وہ شب خون مارنے کی جرت نہ کر سکیں یا ان کے پاس یہ اپرچونٹی نہ ہو سکے۔ تو یہ جو صورتحال چل رہی ہے یہ بڑی تاریکی بڑھ رہی ہے، اندھیرے میں اندھیرا گھٹا ٹوپ ہوتا جا رہا ہے۔ جو لوگ اس صورتحال میں مخالف نقطہ نظر یا اختلافی نقطہ نظر رکھتے ہیں ان کی زبانوں کو بند کیا جا رہا ہے، ان کو اٹھایا جا رہا ہے جھوٹے مقدمات میں، اور پھر جس طرح لوگوں کو چادر اور چار دیواری کے معاملات ہم نے دیکھے، جس طرح سیاسی کارکنوں کو اور ان کو اس طرح کی خوفناک صورتحال سے دوچار کیا جا رہا ہے، تو ہماری گزارش یہ ہوگی کہ وکلاء برادری نے ہمیشہ رہنمائی کا کردار ادا کیا ہے، ایک ایکٹیو رول پلے کیا ہے۔ بار ایسوسی ایشنز
یہ ابھی ٹمٹماتا ہوا چراغ ہیں، باقی سارا کچھ بند کیا جا چکا ہے. پارلیمنٹ کمپرومائز ہو گئی، جوڈیشری کمپرومائز ہو گئی، باقی سارے ادارے آلموسٹ کمپرومائز ہو گئے، سیاسی عمل ملک میں برباد کر دیا گیا. سیاسی جماعتوں نے ہی سیاسی عمل کو برباد کرنے میں اپنا کنٹریبیوٹری رول پلے کیا. تو اب کچھ بھی نہیں رہ گیا. صحافت کمپرومائز ہو گئی، میڈیا چینلز پہ آپ ایک لفظ ان کی اجازت کے بغیر نہیں کہہ سکتے. تو سوال یہ ہے کہ وہ ایک جمہوری عمل میں، جمہوری فضا میں جو تنقید و تحسین کا ایک عمل تھا وہ مکمل طور پر برباد ہو چکا ہے. اب اس گٹا ٹوپ اندھیرے میں ایک ٹمٹماتا ہوا چراغ صرف بار ایسوسیشنز رہ گئی، اور یہ بار ایسوسیشنز کو اپنا وجود ثابت کرنا ہے، اپنی آواز ثابت کرنی ہے، اور اپنی آواز اور وجود کے ذریعے ایک قومی تحریک کی شکل اختیار کرنی ہے. اور قومی تحریک کی اس شکل کے لیے یہ پلیٹ فارم ہمیشہ پرووائڈ ہوتا رہا ہے. میں قائدین سے یہ گزارش کروں گا کہ ایک نیشنل موومنٹ کی بنیاد رکھنے کے لیے لاہور ہائی کورٹ بار کو اور لاہور بار ایسوسیشن کو مکمل آئین کی بحالی یا نئے سوشل کانٹریکٹ کے احیاء کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے.